نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اپنی مبارک تلوار تے کی لکھے ہوئے سی وفی الاقبال مکرمۃ وفی الجبن عار، اور میں آگے بڑھنا عزت ہے۔ ظہیر الدین بابر دی روح آج کتنی تڑپی ہونی کہ جتھے اسی مسجد بنا دے رہے آج ہندوؤں دی اتنی جرت ہو گئی۔ رانا سانگا نو اسی 10,000 نہ 80,000 دے لشکر نو اسی وڈ دیتا سی ہندو نو۔ ظہیر الدین بابر دے کول فوج 10,000 سی یا 15,000 تے رانا سانگا جڑا مقابلے چ آیا سی ہندو او دے کول 80,000 دا لشکر، تے ظہیر الدین بابر 10,000 بندیاں نال 80,000 بندہ وڈ دیتا سی۔ تے اج انہاں دی روح کتنی مضطرب ہونی، کتنی بے چین ہونی کہ اسی کیوں جے نالائق لوگ پیچھے چھڑ گیا ہے۔ بجائے اس دے کہ بابری مسجد تے کوئی گفتگو ہوندی، کرتارپور بارڈر ہوتے جشن منائے جا رہے، سکھن وکیلے آ کے جشن منائے جا رہے ہیں، سکھاں دیاں ٹوپیاں پائیاں جا رہی ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ تسی کیڑی گلاں نال مطلب ہے گلاں کر دے ہو، تہاڈے کو پاکستان دا تہانوں کول کوئی نظریہ نہیں رہا تے جان چھوڑو۔ پاکستانی قوم ایک نظریے تے کھڑی ہے، ایک نظریے نہ پاکستان بنیا۔ جے تسی اتنی بیزار ہو نا نظریہ پاکستان تو کہیں جی یہ ہر نبی جو تشریف لائے تو وہ دو چیزیں لا کر لایا، کہتا ہے انصاف اور انسانیت۔ دسو جی، کہنے نبی نعوذ باللہ نبی ایک لیڈر کی طرح ہوتا ہے، لیڈر تے ہزارہ جھوٹ بول دیں، سمجھ آئی؟ تے نبی تے غلام صحابہ بھی انہاں چیزوں تو بے اللہ نے انہوں نے محفوظ رکھیا ہمیشہ۔ داتا صاحب جب بندے بھی محفوظ رہے، ہاں جی لیڈر تے لکھاں جھوٹ سویرے اور شام اور کیوں جی اے تے جناب وہ کی کہتے ہیں یو ٹرن ہے نالے، ہاں جی تو نبی دا تو معنی ہی ہو رہے، کہتے ہیں جی نبی تو مطلب وہ لیڈر، نبی لیڈر ہوتا ہے، وہ انسانیت کو تقسیم کرنے کے لیے نہیں آتا، وہ انسانیت کو جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ میں کہا جب رسول اللہ مکے سے اعلان فرمایا تو پیو پتر دا دشمن ہو گیا، پتر پیو دا دشمن ہو گیا، زنانی جنے دی دشمن ہو گئی، برا برا دا دشمن ہو گیا۔ کیوں حضرت ابو حذیفہ عتبہ دے پتر سن، کیوں جی بدر وچ عتبہ قتل ہو گیا، حضرت ابو حذیفہ کلمہ پڑھے ہوئے سن، بدر وچ پیو دے مقابلے چائے کھڑے سن تے پیو قتل ہو گیا تے عتبہ دے پیراں چ حضور نے فرمایا رسی پا کے انہوں کنویں وچ سٹو، پرانا کنواں، فرمایا انہوں وچ سٹو۔ جب عتبہ نو چھکیا نا صحابہ نے پیراں تو رسی پا کے تے حضرت ابو حذیفہ ویکھن لگ پے، حضور نے فرمایا تے پیو نو سٹنا نہیں، انہوں نے قریب بلا لیا، فرمایا تانوں اپنے پیو دے مرن تے افسوس ہویا؟ پیو جی بھائی چھکیا جا رہے سی پیراں چ رسی بھائی پہلے قتل ہویا، پھر پیراں چ رسی پا کے صحابہ سٹن لگے تے حضرت ابو حذیفہ نو حضور نے بلا لیا، فرمایا تے پیو نو نہیں سٹنا، میں نو پہلے پوچھن دیو تاکہ قیامت تک میں دنیا نو دساں کہ جدو میرا بندہ کلمہ پڑھ لے پھر پیو ہوے یا ماں ہوے گل وہی ہوئے گی جڑی رسول اللہ نے فرمائی۔ ہاں میرے آقا نو بھی پتہ ہی سی، حضور نے فرمایا تاکہ دنیا نو پتہ چلے۔ حضرت ابو حذیفہ نو پوچھا، فرمایا تانوں افسوس ہے اپنے پیو دے مرن؟ عرض کی حضور افسوس ہوندا تو پھر تہاڈے نال آنا سی، افسوس ہوندا تو پھر تہاڈی غلامی پیو دے مقابلے تلوار پکڑ کے آنا سی، پھر میں مدینے ہی بیٹھا رہندا بھائی نہیں مارے میرا تو پیو بھی وچ ہونا ہے، چاچا بھی ہونا ہے تے برا بھی ہونا ہے۔ یہ ساریاں گلاں تو اتنے میدان بدر وچ ہو گئیاں۔ عرض کیتی میں نہیں پیو دے مرن دا مینوں کوئی افسوس نہیں۔ فرمایا تو پھر ویکھیا انج کیوں ہے؟ حیرانگی نال عرض کیتی حضور میرا پیو بڑا دانا سی، میں زندگی ہر لمحہ سوچدا سی ایدی دانائی تہاڈے در تے لیاوے گی اینوں کدی نہ کدی، ایدا حلم تے بردباری کدی نہ کدی تہاڈی غلامی چ اینوں لیائے گی۔ اج میں حیران اس گل تے ہاں، اس دانائی نو اگ لانی کہ جڑی دانائی میرے پیو نو تہاڈے قدماں تک نہ لیائی، اے گل تو میں افسوس کر رہا۔ پیو دے مرن دا مینوں افسوس کوئی نہیں، مینوں اس دی دانائی دا افسوس۔ او کیڑا علم ہے جڑا در رسول تو بندے نو پرے لے جائے؟ او کیڑا پیسہ ہے جڑا بندہ اسلام دا بندے نو پیسہ باغی بنا دے؟ او کیڑی برادری جڑی کٹھی ہو کے تے ناموس رسالت دے خلاف غداری کر بیٹھے؟ اور دا کی مطلب ہے؟ او کیڑا ماما ہے جڑا تینوں در رسول تو پرے لے جاوے؟ او کیڑا چاچا ہے جڑا تینوں لبیک دے نعرے تو پرے ہٹاوے؟ او کیڑی تیری ماں ہے جڑی کہے لبیک تو چھڑ دے لبیک؟ او کیڑا پیو ہے جڑا کہے لبیک دا نعرہ چھڑ دے؟
یہ کہڑی رشتہ داریاں جہاں کہ رشتہ داریاں دی خاطر تسی کہو جی میں سارا سب بھی ٹھیک ہے. سمجھ آئی گل ایوے کہ انہیں جانا بس ساڈا نعرہ ہے. کیوں جی انہیں جانا اور انہیں جانا بس اتنی بات ہے. اتنی بات ہے بھائی. انہوں نے منیا جس نو پھر منیا پھر انہوں دے واسطے نال منیا. ہاں کیوں جی پھر بحثیت پیو نہیں منیا.